نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن قاعدے میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 26 کا چوتھا حصہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیش تو، با زیر بی، تو بی، عین زبر آ، تو بی آ، عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علا، تو بی آ، علا، تو کی آواز موٹی ہوگی، با کو بی پڑھنا ہے، با زیر بی، بے نہیں پڑھنا، با زیر بے نہیں پڑھنا، بی پڑھنا ہے۔ تو بی آ، عین کی آواز وسط حلق سے، تو بی آ، علا، علا۔ اگلا لفظ مبعوثون، میم با زبر مب، عین واو پیش او، مبعو، سا واو پیش سو، مبعوثو، نون زبر نا، مبعوثون۔ با کو ہلانا ہے، انڈر لائن کر لیجئے، اور عین واو پیش او، سا واو پیش سو، یہ دونوں مد اصلی ہیں۔ مد اصلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حروف مدہ، اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ ایسے، مبعوثون، نون کے اوپر کیونکہ زبر ہے اس کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکات ثلاثہ 3 ہیں، زبر زیر پیش، حرکات ثلاثہ کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ مبعوثون، مبعوثون، سا کو بہت نرمی سے پڑھنا ہے، سا کی آواز میں سیٹی کی آواز نہ آئے۔ مبعوثون۔ پھر ہے جباہہم، جباہہم کے ہجے، جیم زیر جی، با الف زبر با، جبا، ہا پیش ہوں، جباہو، ہا میم پیش ہم، جباہہم، ہا کی آواز بھاری ہوگی، اس ہا کی بھی اور اس ہا کی بھی۔ اور یہ کیا ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر ہے، اس کو یہاں انڈر لائن کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مد اصلی ہے۔ جباہہم، جباہہم۔ پھر ہے اانذرتہم، حمزہ زبر آ، حمزہ نون زبر آں، بہت نرمی سے اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جا کر گنگنی آواز میں پڑھنا، نرمی کے ساتھ۔ حمزہ زبر آ، حمزہ نون زبر ان، ایسے۔ ذال را زبر ذر، ذر، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، را کو خوب موٹا کریں گے۔ اانذر، تا زبر تا، اانذرتا، ہا میم پیش ہم، اانذرتہم، اانذرتہم۔ پھر ہے حمزہ کھڑی زبر مد زال، آز، آز، حمزہ کھڑی زبر مد۔ اب اس میں دیکھیے الف اور لام یہ دونوں حروف خالی ہیں، اس لیے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور حمزہ کو زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر مد زال، آز، زال زبر زا، آز، کاف زبر کا، آزکا، را یا زبر ری، آزکا ری، نون زیرنی، آذکرینی۔ اس میں دھیان یہ رکھنا ہے ذال کو اور کاف کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، را کی آواز موٹی ہوگی، نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ آذکرینی، آذکرینی۔ ویڈیو میں یہ والا لفظ نظر نہیں آ رہا تھا، دوبارہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر زر، انذر، تا زبر تا، انذرتا،
ہا میم پیش ہم، اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ، پھر ہے الذَّكَرَيْنِ، پھر ہے بِمُزَحْزِحِهِ، با زیر بی میم پیش مو بیمو، زا حا زبر زح، زا کی آواز سیٹی والی ہوگی، حا کی آواز حلق سے نکلے گی، اور اس ہا کی آواز بھی حلق سے نکلے گی۔ یہ کون سے ہا ہیں جن کی آواز حلق سے وسط حلق سے نکلتی ہے، اور اس ہا کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ جو سینے سے جڑا ہوا حلق ہے، متصل کہتے ہیں سینے سے متصل حلق سے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، قائم مقام مد اصلی ہے، اس لیے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ با زیر بی میم پیش مو بیمو، زا حا زبر زح، بیمو زح، زا زیر زی بیمو زح زی، حا زیر حی بیمو زح زیحی، ہا کھڑی زیر ہی بیمو زح زیحی۔ جب بچوں کو یاد کروائیں نا یہ سب الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، مشکل لمبے ہیں، بس اس لحاظ سے مشکل ہیں، باقی مشکل تو نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا بچوں کو کہ آپ آدھے آدھے الفاظ کر کے پڑھائیں گے۔ کیسے؟ پہلے با زیر بی میم پیش مو بیمو، زا حا زبر زح بیمو زح، بس یہاں تک۔ جب یہ خوب اچھی طرح سے بچے کو یاد ہو جائے تب آگے چلیے۔ اب پڑھیے، زا زیر زی حا زیر حی زیحی، ہا کھڑی زیر ہی زیحی ہی۔ یہ یاد کروانے کے بعد اب پورا بیمو زح زیحی بیمو زح زیحی، ایسے۔ پھر ہے این یعمر، حمزہ یا زبر این، یا پیش یو، این یو، عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم، این یعم، را زبر را، این یعمر۔ اب بچے کو کیسے یاد کروائیں گے؟ حمزہ یا زبر این، حمزہ یا زبر این، نون کی آواز تو آئے گی لیکن ہجوں میں ہم اسے پڑھیں، روانی میں یا ہجوں میں اس کو یوں ہم پڑھیں گے نہیں، آواز آئے گی لیکن نون کی گنگنی آواز میں، اور ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زبر این، یا پیش یو، بس یہاں تک پڑھیں، این یو۔ جب یہ یاد ہو جائے بچے کو پھر آگے این یو، عین زبر آ، این یو، عین میم زبر عم، این یو عم، کیونکہ میم مشدد ہے نا اس لیے ہم عین زبر آ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے عین میم زبر عم، این یو عم، میم زبر ما، این یو عم، این یو عم تک پڑھا کے پھر دوبارہ پڑھیں یہاں سے میم زبر ما، را زبر را، این یو عمر، این یو عمر۔ حمزہ یا زبر این، یا پیش یو، این یو، یہ پہلا حصہ، یا پیش یو، این یو، عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم، یہ دوسرا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، میم زبر ما، را زبر را، این یعمر، مرا۔ یہ ہو گئے اس لفظ کے 3 حصے، یعنی 3 حصے کر کے ہم بڑے الفاظ کو اگر پڑھائیں تو بچے کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر ہے وَاعْتَصِمُوا، واو عین زبر وا، اس الف کو ہم چھوڑ دیں گے، خالی ہے، واو کو عین کے ساتھ ملائیں گے، واو پہ منہ کو گول کر لینا ہے، عین کی آواز حلق سے، تا کو باریک، صاد کو موٹا، اور واو کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو عین زبر وا، تا زبر تا، وَاعْتَ، صاد زیر سی، وَاعْتَصِی، میم واو پیش مو، وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا۔ بچے کو کیسے پڑھائیں گے؟ واو عین زبر وا، تا زبر تا، وَاعْتَ، بس یہاں تک۔ اس کے بعد صاد زیر سی، میم واو پیش مو، صِمُوا، صاد زیر سی، میم واو پیش مو، صِمُوا۔ اب ملا کے پڑھیں وَاعْتَصِمُوا، ایسے۔ اسی طرح لُجِّيٍّ یغشاہ، اس کے ہم ہجے دیکھیں گے، اس کو بھی 3 حصوں میں پڑھائیں بچے کو۔
مشکل لفظ ہے، یعنی کہ لمبا ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لمبا ہے لفظ۔ لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لجی، یہاں تک ہو گیا۔ جب یہاں تک یاد ہو جائے پھر آگے ہم پڑھیں گے یا زیر ی، دو زیر ہیں لیکن پڑھایا ایک ہی جاتا ہے، لجی ی، کیونکہ دیکھیں روانی میں بھی ایک ہی پڑھا جا رہا ہے نا، لیکن دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، غلط نہیں ہے، لفظ وہی بنے گا۔ لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لجی، یا زیر ی، لجی ی، لج جی ی۔ لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لج جی، یا زیر ی، لج جی ی۔ یا غین زبر یغ، شین کھڑی زبر شا، یغشا، ہا پیش ہو، یغشاہ، یغشاہ، شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، لجی یغشاہ، غین کی آواز موٹی ہوگی، یغشاہ، شاہ۔ اب بچے کو کیسے یاد کرائیں گے؟ لج، یہاں تک لام جیم پیش لج، لام جیم پیش لج۔ اب جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی، دو حصے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اکٹھا پڑھیں، لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لج جی، یہاں تک یاد کرا کے اب یا زیر ی، لج جی ی، یہاں تک کروائیں۔ اس کے بعد یا غین زبر یغ، شین کھڑی زبر شا، یغشا، یہاں تک کروائیں۔ اس کے بعد ہا کو ملائیں، یا غین زبر یغ، شین کھڑی زبر شا، یغشا، ہا پیش ہوں، یغشاہ، لجی یغشاہ۔ آدھے لفظ یاد کر کے اس کے بعد پورا لفظ، لجی یغشاہ، لجی یغشاہ، لجی یغشاہ۔ اس کے بعد ہے ان اللہ عہد، ان اللہ، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑی زبر لا، نو، اس میں الف اور یہ والا لام یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، نون کو اس لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ بنے گا نون لام زبر نل، لام کھڑی زبر لا، نو، اللہ کے نام سے پہلے زبر، لام سے پہلے زبر ہو یا اللہ کے نام کے اوپر زبر ہو یا کھڑی زبر ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، نون پر غنہ ہوگا، غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو گنگنی آواز میں پڑھنا، ٹھہرا کے پڑھنا۔ کیسے؟ ایسے ان یہ جو ان کی آواز ہے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، ان اللہ۔ پھر ہے عین زبر ع، ہا زیر ہی، عہی، دال زبر دا، عہیدہ، ان اللہ عہیدہ۔ پھر ہے یدعون دعن، یا پیش یو، دال عین زبر دا، یدع، بس یہاں تک بچوں کو جب یاد کرائیں نا یہ 3 حروف ملا کے پڑھیں، پھر ملا کے پڑھنے سے جو حرف لفظ بنا وہ بتائیں۔ جب یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے آگے اس کے بعد پھر آگے یہاں سے پڑھیں۔ یا پیش یو، دال عین زبر دا، یدع، عین واو پیش او، یدعو، یدعو، نون زبر نا، یدعون، 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 دال عین زبر دا، عین 2 زبر عن، دعن، دعن، یدعون دعن، یدعون دعن۔ پھر ہے علی اعقابکم، اس کو کیسے پڑھنا ہے ہم نے؟ عین زبر ع، لام کھڑی زبر مد لا، علی، یا کیونکہ خالی ہے یہ جو لام ہے نا
اس کے اوپر یہ کھڑی زبر اور مد پڑھی جائے گی. یا کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے, یا خالی ہے, یا کو چھوڑ دیں گے. عین زبر آ, لام کھڑی زبر مد لا, علا, حمزہ عین زبر آ, علا, آ, قاف کھڑی زبر قا, آ, قا, بازر بھی آ, قا بھی, کاف میم پیش کم, اعقابکم. اس کاف کو خوب موٹا پڑھنا ہے اور اس کاف کو خوب نرم پڑھنا ہے. اعقابکم, علی اعقابکم, علی اعقابکم. پھر ہے احسن القصص, حمزہ حا زبر اح, سین زبر سا, احسا, حا کی آواز حلق سے, سین کی آواز باریک ہوگی, قاف کی موٹی, قاف صاد کو ہمیشہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. بچوں کو کیسے ہجے سکھائیں گے؟ ایسے, حمزہ زبر آ, حمزہ حا زبر اح, سین زبر سا, کیا بنا؟ احسا. حمزہ حا زبر اح, سین زبر سا, احسا. حمزہ حا زبر اح, سین زبر سا, احسا. یہ پہلا پارٹ یاد ہو گیا اس لفظ کا. اس کے بعد نون لام زبر نل, کیا بنا؟ احسنل. نون لام زبر نل, احسنل. نون لام زبر نل, احسنل. جب یہ یاد ہو جائے اب آگے پڑھیں. قاف زبر قا, صاد زبر سا, قصا. قاف زبر قا, صاد زبر سا, قصا. اب اس کو ملا لیں. صاد زیر سی, قصصی, قصصی. اب ملا کے پڑھیں. احسن القصصی, احسن القصصی. پھر ہے یا نوح اہبط. یا نوح اہبط کے ہجے کیسے ہوں گے؟ یا کھڑی زبر یا, نون واو پیش نو, یا نو, یا نو, حا پیش ہو. یا کے اوپر دیکھیے کھڑی زبر ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون واو پیش نو, یہ مد اصلی ہے, اس کو انڈر لائن کر لیجئے. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو یہ بنے گا یا نو. پہلے بچوں کو یا نو یاد کرائیے. اس کے بعد اہبط کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہا ہا, مشکل, تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. ہا ہا پیش ہو, کیونکہ اس ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے, حلق کے درمیان والے حصے سے, اور اس کو سینے سے, جو سینے سے متصل حلق ہے نا, حلق کا آخری حصہ, وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا. ہا ہا پیش ہو, ہا ہا پیش ہو. تھوڑی سی پریکٹس کے بعد بہت آسان ہو جائے گا. یا نو ہو, با طا زیر بط, طا کو ہلانا ہے یعنی قلقلہ کرنا ہے. یا نوح اہبط, یا نوح اہبط, یا نوح اہبط, یا نوح اہبط. اب شروع سے پڑھیں گے ہم, آپ سنیں. طبع علی, طبع علی, طبع علی, مبعوثون, مبعوثون, مبعوثون. جباههم, جباههم, أأنذرتهم, أأنذرتهم, أأنذرتهم. پھر ہے الذکرین, الذکرین, الذکرین. پھر ہے بمزحزحه, بمزحزحه, بمزحزحه. پھر ہے ان یعمر, ان یعمر, ان یعمر. واعتصموا, واعتصموا, واعتصموا. پھر ہے لجی یغشاہ, لجی یغشاہ, لجی یغشاہ. پھر ہے ان اللہ عہد, ان اللہ عہد, ان اللہ عہد. پھر ہے یدعون دعا, یدعون دعا, یدعون دعا. علی اعقابکم, علی اعقابکم. احسن القصص,
أحسن القصص يا نوح اهبط یا نوح اهبط. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.